الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في شمائله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہمارے اس سلسلے وار درس کی آج 83ویں نشست ہے اور شمائل کی 70ویں نشست ہے۔ ہم نے آج سے 16 نشست پہلے اس درس میں امام ترمذی رحمہ اللہ کی شمائل النبویہ یا شمائل محمدیہ کا درس شروع کیا تھا، یہ آج اس کی 70ویں نشست ہے۔ آج ہم باب ما جاء فی قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز کر رہے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس باب کے تحت جو پہلی آیت حدیث ذکر کرتے ہیں وہ ان کے استاد قتیبہ بن سعید سے ہے، ان کے استاد لیث ہیں، وہ ابن ابی ملیکہ سے نقل کرتے ہیں، وہ یعلا بن مملک سے، اور وہ کہتے ہیں کہ سأل ام سلمۃ عن قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تلاوت کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ تو فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا، اس کا ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ انہوں نے پڑھ کر بتایا کہ ایسے پڑھتے تھے، اور انہوں نے جو پڑھا وہ ایسے تھا کہ حرف حرف الگ الگ سمجھ میں آ رہے تھے، واضح تھے، ان کو سمجھنے میں سننے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا، ہر لفظ ہر حرف بلکہ دوسرے حرف سے الگ اور واضح، مفسرتاً صاف سمجھ میں آنے والا، جس کو سمجھنے کے لیے سماعت پر زور دینے کی ضرورت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اسی طرح تھی، اور اس پورے باب میں یہی بات، یہ ایک دو باتیں اور آپ کی تلاوت کے حوالے سے آ رہی ہیں، ان کا خلاصہ آخر میں کریں گے۔ ابھی ہم ایک دو روایتیں اور پیش کرتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم كيف كان قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مدا وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال
قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين. یہ وہی روایت ہے، اس کے الفاظ میں تھوڑا سا وضاحت ہے. پہلی روایت ہم نے 2 روایتیں بھی پیش کی. پہلی روایت امام ترمذی کے استاد محمد ابن بشار سے ہے، وہ وہب ابن جریر بن حازم سے نقل کرتے ہیں، اور پھر وہب ابن جریر اپنے والد حازم سے. حازم کہتے ہیں ان قتادہ سے نقل کرتے ہیں. قتادہ کہتے ہیں قلت لانس بن مالک، میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا لقب ہے، ان سے میں نے کہا کہ کیف کان قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیسے کرتے تھے؟ تو فرمایا قال مد کا مطلب کھینچنا. یہاں مراد یہ ہے کہ جو حروف مدہ ہیں، جو الفاظ کھینچ کر ادا ہوتے ہیں، ان میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کو پورے اہتمام سے جو اس کو کھینچنے کا ضابطہ ہے، لمبا کر کے پڑھنے کا ضابطہ ہے، اس کے مطابق پڑھتے تھے. اس میں ظاہر ہے کہ سوال تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ تلاوت کیسے کرتے تھے؟ جواب دیا جا رہا ہے کہ حروف مدہ کو آپ کھینچ کے پڑھتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ جو کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں، ان کو مد کے ذریعے پڑھے جانے والے الفاظ کو، حروف کو، وہی شخص پورے اہتمام سے پڑھ سکتا ہے جو ٹھہر کر تلاوت کر رہا ہو. اگر تلاوت کرنے والا شخص الفاظ کو پوری طرح تلاوت کے ضابطوں اور تجوید کے قاعدوں کے مطابق نہیں پڑھ رہا، تو وہ حروف مدہ کو بھی ان کے قاعدے کے مطابق پڑھنے پہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے روایت میں یہ فرمایا جا رہا ہے، حضرت حضرت انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ جو حروف کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں، جن میں مد آتا ہے، وَلَضَالِّينَ کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو یہ اسی صورت یہ آپ کھینچ کر پڑھتے تھے، یعنی ضابطے کے مطابق. ہمارا اس میں جو احتیاط کی ضرورت ہے وہ 2 ہیں. ایک تو یہ کہ حروف مدہ پہ مد نہ کیا جائے، یہ غلط ہے. لیکن حروف مدہ پہ مد کیا جائے اور اپنی مرضی سے کیا جائے، یہ بھی غلط ہے. کھینچنے کی ایک مقدار متعین ہے. جن حروف کو کھینچ کر پڑھنا درست نہیں ہے، ان کو کھینچ کر پڑھنا غلط ہے. جن کو کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، ان کو بغیر مد کے پڑھنا غلط ہے. اور جن پر کھینچنا ضروری ہے، ان کو ضرورت سے زیادہ کھینچ دینا بھی غلط ہے. اور ہمارے ہاں عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا. اچھی خاصی مساجد میں بھی اس کی عام نمازوں کی تلاوت میں اس حوالے سے کوتاہی نظر آتی ہے. تو یہاں پہ حضرت انس کے سوال کے جواب میں حضرت انس نے سوال کے جواب میں یہ بتایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم جو کھینچ کر پڑھے جانے والے حروف ہیں، ان کو کھینچ کر پڑھا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی حروف کو بھی اس کے ضابطے کے مطابق پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تلاوت کرتے ہوئے صرف حروف مدہ کا اہتمام کرتے تھے، باقی حروف کا خیال نہیں رکھتے تھے. یہ اصل مقصد ہے. دوسری روایت جو ہم نے پیش کی وہ امام ترمذی کے استاد علی ابن حجر سے، ان کے استاد یحییٰ ابن سعید اموی ہیں، وہ ابن جریج سے نقل کرتے ہیں، وہ ابن ابی ملیکہ سے. جو ہم نے آج کی پہلی روایت پیش کی تھی قتیبہ بن سعید سے، وہ اور یہ روایت محسوس ہوتا ہے سندن بھی زیادہ فرق نہیں ہے کہ یہ ایک ہی روایت ہے یا ایک ہی موقع ہے. یہ ایک سے بار زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ایک سوال صحابہ کرام میں ایک سے زائد موقع پر بھی ہوئے ہیں، اس میں کوئی اہم بات نہیں ہے. بہرحال تو ابن ابی ملیکہ ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراءتہ یقول. پہلی روایت کیا تھی کہ ہی تنعت قراءۃ مفسرۃ حرفا حرفا. انہوں نے پڑھ کے بتایا کہ یہ روایت کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تلاوت ایسے تھی، حرف حرف الگ الگ، جدا جدا، واضح سمجھ میں آنے والا، اور مفسرۃ سمجھ میں آنے والا، واضح بالکل. تو یہاں انہوں نے پھر بتایا کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراءتہ یقول. آپ ٹکڑے کر کر کے پڑھتے تھے. ٹکڑے کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آیت پڑھ کے پھر بھول گئے، اٹک گئے، کہیں اور چلے گئے، نہیں. ٹکڑے کرنا مطلب بالکل ملا کے نہیں، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھنا. تو اس کی ترکیب بھی انہوں نے بتائی، الحمدللہ رب العالمین ثم یقف.
یہ پڑھنے کے بعد آپ ٹھہر جاتے تھے، یہاں سانس لیتے تھے، پھر دوسرے سانس میں پڑھتے تھے الرحمن الرحیم، پھر رک جاتے تھے، ثم یقف وکان یقرأ، پھر پڑھتے تھے مالک یوم الدین یا مالک یوم الدین، کئی تلاوتیں اس میں. یہ طریقہ تھا. ایک سانس میں بھی پوری سورت پڑھ سکتے ہیں، پوری سورت کو 2 سانس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھا کرتے تھے. تو یہی سنت ہے، اسی کا اہتمام ہونا چاہیے. اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بلا وجہ کی عجلت اور جلد بازی سے بچ جاتا ہے. اس لیے بھی اس طرح روک کر ٹھہر کر ٹکڑے کر کے پڑھنے کا اہتمام مفید ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز اور خیال رکھنی چاہیے کہ ٹکڑے کرنے سے مراد جہاں آیت ہے وہاں رکنا ہے. اپنی مرضی سے ایک آیت کو 3 ٹکڑوں میں بانٹ دینا نہیں ہے. تلاوت کے آداب میں اور قاعدے کے مطابق یہ ضابطہ لازم ہے کہ اگر سانس ٹوٹنے کی وجہ سے آیت کے درمیان میں ہمیں وقف کرنا پڑے تو پھر آیت کو پیچھے سے ملانا چاہیے، وہیں سے آگے نہیں چلنا چاہیے. لیکن جب آیت مکمل ہو گئی ہے وہاں سانس مکمل کر لیں، پھر آگے سے ملا لیں اور نئے سرے سے آگے شروع کر دیں تو وہ درست ہے. یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اب ملانے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک آیت طویل ہے اور اس کے درمیان میں سانس ٹوٹ جاتا ہے تو پھر پیچھے والے لفظ سے ملا کر پڑھنا چاہیے تاکہ اس کا تسلسل قائم رہے اور سننے والوں کو علم ہو کہ یہاں سانس ٹوٹنے کی وجہ سے ہم رکے ہیں، یہاں آیت نہیں ہے. قرآن کریم میں آیت نہ ہو اور سننے والوں کو یہ پیغام جائے کہ یہاں آیت تھی اور سننے والا ناواقف ہو تو یہ غلط بات جائے گی. اس غلط بات سے بچانے کے لیے ملانا ضروری ہے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر قالت كل ذلك قد كان يفعل قد كان ربما أسر وربما جهر فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمره سعة. یہ بات تو کچھ اور بیان ہو رہی ہے لیکن اس میں پیغام ایک اور بھی ہے. امام ترمذی کے استاد قتیبہ بن سعید ہیں، وہ لیث سے نقل کرتے ہیں، لیث معاویہ بن صالح سے، وہ عبداللہ ابن ابی قیس سے. عبداللہ ابن ابی قیس کہتے ہیں کہ سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا ان قراءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تلاوت کیسے ہوتی تھی؟ آپ آہستہ تلاوت کیا کرتے تھے ام یجہر، یا زور سے آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے؟ یہاں پہلی بات تو یہ جان لینی چاہیے کہ اس سوال سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ اس سے مراد جہری اور سری نمازوں کا قصہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے. مغرب اور عشاء میں فجر میں آپ زور سے تلاوت کرتے تھے، جہر سے تلاوت واضح ہے، اور جو نماز آپ کے پیچھے پڑھنے والے لوگ ہوں گے ان کو علم ہے اس چیز کا، اور صحابہ نے جو معمول آپ کا اپنایا تو اس سے بھی معلوم ہو جاتا، تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، وہیں سے روایت ہم تک پہنچی ہے. اور جو ظہر اور عصر کی نمازیں اس میں آپ تلاوت خاموشی سے کرتے تھے، اس میں آواز نہیں ہوتی تھی، یہ بات واضح ہے. لیکن جب یہاں سوال ہو رہا ہے اور بغیر وضاحت کے سوال ہو رہا ہے تو سننے والا بھی جانتا ہے، سوال کرنے والے کو بھی علم ہے کہ اس سے مراد عام نمازیں ہیں جو آپ نفلی نماز کے طور پہ اپنے طور پہ ادا فرما رہے ہیں. اس میں آپ کا کیا معمول تھا؟ تو وہاں پہ پھر جہر کا کیا سوال؟ انسان تو اکیلے پڑھتے ہوئے آہستہ ہی پڑھتا ہے، یہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ یہاں بیان کی جا رہی ہے خاص طور سے تہجد کے لیے جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل منقول ہے، دوسرے صحابہ کرام کا عمل منقول ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان اکیلے ہو، تنہا ہو، مسجد میں ہو یا گھر پہ ہو. نفل کے بارے میں یہ بات پہلے کئی بار آ چکی ہے کہ نفل ہمیشہ، یا ہمیشہ نہیں تو اکثر اہتمام کے ساتھ گھر پہ ہی پڑھنے چاہیے، لیکن بہرحال کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. مسجد میں موقع آج کل نہیں ملتا ہے، گھروں میں دشواری ہو جاتی ہے، گھر میں آ کے آدمی گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، تو نماز کے ساتھ پڑھ کے آ جائے، کوئی حرج نہیں ہے. نماز سے پہلے مشکل ہو رہا ہے مسجد میں جا کے پڑھ لیں. لیکن یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی انسان جب نفل کے طور پہ، خاص طور سے تہجد میں، دوسرے نوافل کا بھی یہی حکم ہے، اپنے طور پر نماز ادا کر رہا ہو اور قریب میں کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو جس کو اس کی تلاوت سے دشواری ہوتی ہو. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ کوئی نفل کسی نوعیت کا
کسی نوعیت کی نفلی عبادت اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف دی جائے، لوگوں کو پریشان کیا جائے۔ تلاوت سے کوئی مسلمان کیسے پریشان ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود یہ حکم ہے کہ تلاوت کرتے ہوئے آواز کو پست رکھا جائے، کیونکہ کوئی اور شخص کسی اور کام میں بھی مصروف ہو سکتا ہے، وہ وہاں متاثر ہو سکتا ہے، اور نہیں تو رات کا وقت سو رہا ہے ایک آدمی۔ تہجد بہت بڑی عبادت ہے، فرض تو نہیں ہے کہ وہ سب کو تلاوت کر کر کے اٹھایا جائے یا کنڈے کھٹکھٹا کے لوگوں کی نیندیں ختم کی جائے۔ تو وہ نماز جس کی وجہ سے کوئی اور شخص متاثر ہوتا ہو، اس میں آواز پست رکھنی چاہیے، یا آواز اتنی بلند رکھنی چاہیے کہ وہ اس ماحول سے باہر نہ جا سکے۔ مطلب کمرے میں بیٹھے ہوئے، کمرہ بند ہے، آپ تھوڑی آواز بلند کر لیں، کمرے سے باہر آواز نہیں جائے گی۔ اب سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے نفل ویسے ہی نہیں ہوتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کبھی آپ زور سے پڑھتے تھے، کبھی آہستہ پڑھتے تھے، یعنی کبھی آپ کا موڈ ہوتا تھا، آیت ہے، قرآن کی تلاوت کا موقع ہے، انسان کا اس وقت مزاج ہے، خواہش ہے، طبیعت ہے، تو آواز بلند ہو گئی، اور کبھی یہ کہ آواز پست ہو گئی۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بڑا مشہور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی تم کیسے کرتے ہو، تمہاری تلاوت کیسے ہوتی ہے؟ ابوبکر صدیق سے پوچھا، انہوں نے کہا میں تو آہستہ پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میں جس کو سنا رہا ہوں وہ سرگوشی بھی سن لیتا ہے۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ حضرت عمر سے پوچھا بھئی تم کیسے کرتے ہو؟ کہہ لے بھئی میں تو زور سے پڑھتا ہوں تاکہ جو خواب غفلت میں مبتلا ہیں وہ بھی ہوشیار ہو جائیں، ان کی بھی اس طرف توجہ ہو جائے، وہ بھی پڑھ لیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو یہ نہیں کہا کہ تم نے صحیح کیا یا تم نے غلط کیا، دونوں کو کہا درست ہے، ایک کام کرو، ابوبکر کا تھوڑا سا آواز بلند کر لیا کرو، حضرت عمر کو کہا تھوڑی سی آواز نیچے کر لیا کرو۔ وہ جو توازن اور ہر چیز میں اعتدال آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم ہے، وہ یہاں پہ آ رہی ہے نظر۔ دونوں کا ایک چیز کہ تم تھوڑا سا نیچے ہو جاؤ، تم تھوڑا سا بلند کر لو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کے بارے میں بہت سی روایات آتی ہیں۔ مکی عہد میں جب مسائل تھے، مشکلات تھیں، نماز پڑھنا بھی بڑا دشوار ہوتا تھا، اعلانیہ نماز پڑھنا تو اور دشوار تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہ ایک وجاہت رکھتے تھے، معقول اور سرکردہ لوگوں میں شمار ہوتے تھے مکہ مکرمہ کے، اس لیے انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اجازت سے اپنے گھر میں ایک جگہ مختص کر لی تھی، وہاں نماز پڑھا کرتے، تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو وہاں قریب کے رہنے والوں کو اس پہ شکایت ہوتی کہ آواز آپ کی آواز آتی ہے اور ہمارے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم یہ کہ بالکل آہستہ، ہر وقت آہستہ آواز سے تلاوت نہیں کرتے تھے، وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ، جگہوں کے ساتھ فرق پڑتا رہا ہوگا، اس لیے یہ ساری روایات ذہن میں رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ ایک بات تو یہ یہاں پہ واضح ہوئی۔ دوسری بات یہاں پہ یہ بیان ہو رہی ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عبداللہ ابن ابی قیس نے یہ بات پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قرات آہستہ بھی ہوتی تھی اور جہر سے بھی ہوتی تھی، جس کی وضاحت ہم نے کر دی۔ قالت کل ذالک قد کان یفعل، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان میں سے ہر کام کیا کرتے تھے، زور سے بھی پڑھتے تھے، آہستہ بھی پڑھتے تھے۔ قد کان ربما اسر و ربما جہرا، کبھی آپ کو پسند ہوتا تو آپ آہستہ تلاوت کر لیتے تھے، ربما جہرا، اور کبھی آپ بلند آواز سے کرتے تھے۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ فقلت، اب عبداللہ ابن ابی قیس کہتے ہیں کہ فقلت، میں نے کہا، کیا کہا؟ الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعۃ، یہ اصل چیز ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارا کام آسان کر دیا۔ پتہ نہیں شریعت کے مزاج کی اس خوبی کو ہم نے اپنے طور پر دشوار تر کرنے کی کوشش کیوں کی ہے؟ پتہ نہیں ہم نے اپنے طور پر، اپنے اوپر شریعت کے معاملے میں مشقتیں لازم کرنے کو ایک فن کیوں سمجھ لیا ہے، خوبی کیوں سمجھ لیا ہے؟ ہمارے ہاں اس پہ بہت ستائش ہوتی ہے کہ ایک شخص پیدل حج کر رہا ہے،
بھائی پیسے نہیں ہیں، نہیں ہیں تو حج ہی فرض نہیں ہے، لیکن آپ کا شوق ہے چلے جائیں پیدل، کوئی بات نہیں۔ لیکن جس کے پاس پیسے ہیں وہ جناب پورا اہتمام کر کے جتنے کا ٹکٹ آئے گا اتنوں کے تو وہ کیمرے لے کے جا رہا ہے ساتھ اپنی کوریج کے لیے، تو وہ کس لیے جا رہا ہے؟ یاد رکھنے کی بات ہے، اگر ہمیں کوئی اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اس تعمیل کے لیے ہمیں وسائل میسر ہیں، اور وہ وسائل چھوڑ کر جان بوجھ کر ہم اپنے اوپر مشقت ڈالتے ہیں، اس کا اضافی اجر اللہ کیا نہیں ہے؟ اللہ دے دے اس کی بادشاہت ہے، بادشاہ وہ قاعدہ اس نے یہی بتایا ہے۔ ایک ہے اللہ کا کسی کو کسی بھی بات پر خوش ہو کے نواز دینا، یہ اس کی بادشاہی ہے، کوئی بندہ اس پہ نہیں کہہ سکتا اللہ یوں دے گا یوں نہیں دے گا، یہ تو بے ادبی کا جملہ ہے۔ لیکن اللہ نے قاعدہ یہی بتایا ہے، آدمی کو تکلیف ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لو، آدمی کو تکلیف ہے وضو نہیں کر سکتا تیمم کر کے پڑھ لو، نماز کو ترک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، بس یہ حکم ہے، یہ تو آخری وقت تک پڑھنی ہے۔ حج کا حکم ہے جو سہولت میسر آ سکتی ہے کر لو۔ اگر ایک شخص کے پاس پیسے ہیں اور وہ حرم سے دور رہائش صرف اس لیے لیتا ہے کہ میں پیدل چلوں گا تو ہر پیدل قدم پہ مجھے نیکی ملے گی، اللہ نے کہا ہے نیکی اس کو اللہ دینا چاہے دے دے گا، اللہ کی بادشاہت ہے۔ لیکن جب اس کو سہولت میسر ہے تو جو وقت وہ پیدل چل کے گزار رہا ہے وہ حرم میں کیوں نہیں گزارتا؟ آدھا گھنٹہ پیدل چل کے آ رہا ہے، آدھا گھنٹہ حرم میں بیٹھ کے عبادت کیوں نہیں کر لیتا؟ وہ زیادہ اطمینان سے عبادت کرے گا، زیادہ سکون سے اللہ کو یاد کرے گا، زیادہ ثواب کمائے گا۔ حرم میں بیٹھنے کا ثواب زیادہ ہے یا راستے سے بازاروں سے کچرے سے لوگوں سے گزرتے ہوئے آنے کا ثواب زیادہ ہے؟ یہ ایک معمولی سی میں نے مثال پیش کی۔ تو شریعت میں جو اصل چیز ہے جو یہاں صحابی سمجھ رہے ہیں اپنے ایک سوال کر کے، جو اس کا تاثر ان تک پہنچ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ جملہ ہے جو میں نے عرض کرنا تھا کہ الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعۃ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام کو وسیع کر دیا، اس میں وسعت عطا کر دی، سہولت عطا کر دی اور ہمیں تنگی سے بچا لیا۔ یہ اصل چیز ہے جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسر عن ابي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن ام خاني رضي الله تعالى عنها قالت كنت اسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وانا على عرشي۔ امام ترمذی کے استاد محمود بن غیلان ہیں، ان کے استاد وکیع ہیں، وہ ان کے استاد مسار ہیں، وہ ابو العلاء العبدی سے نقل کرتے ہیں، وہ یحییٰ بن جعدہ سے، وہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، حضرت جناب ابو طالب کی صاحبزادی۔ کنت اسمع قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل وانا علی عرشی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تلاوت کیا کرتے تھے رات میں، یہ رات کی بات ہے، رات کی شرط ہے۔ وانا علی عرشی، میں اپنی چھت پر ہوتی تھی، چھت پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تلاوت سن لیتی تھی۔ اب یہی بات جان لینی چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت زور سے تلاوت کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسپیکر لگایا ہوا، ظاہر ہے کہ وہ تو تھا ہی نہیں، یہ نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت کے ماحول کو سمجھنا چاہیے۔ اس وقت جو ہمارے شہروں کا ماحول ہے اس میں وہ ماحول سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ 3-3، 4-4، 5-5 کلومیٹر بلکہ 8-8، 10-10 میل تک آواز بڑی آسانی سے چلی جاتی تھی۔ دیہاتوں میں جب عید کا، رمضان کا، افطار کا، سحر کا موقع ہوتا تھا تو وہ بڑے گولے چھوڑے جاتے تھے، پٹاخے بڑے والے، اب بھی رواج ہے بہت جگہوں پہ، وہ بہت دور تک پہنچتے تھے۔ بہت سے علاقوں میں، دیہاتوں میں ہم نے سنا کہ وہ پتہ نہیں کتنے کتنے میلوں، مطلب کلومیٹر نہیں، میلوں فاصلے پر وہ آواز اسی طرح سنتے ہیں، اور اتنی دور دور موجود گاؤں کے لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ آواز آئے گی فلاں طرف سے۔ کیوں آواز آئے گی؟ کیونکہ سکون ہے، سناٹا ہے، ماحول میں کسی قسم کی وائبریشن نہیں ہے، کوئی صوتی آلودگی نہیں ہے۔ اس وقت جو آلودگی کا معاملہ ہمارے درپیش ہے، اس میں ایک بہت بڑا مرحلہ آواز کی آلودگی کا ہے۔ ماحول میں اتنی گونج ہے، گھن گرج ہے، اس کی وجہ سے بہت سی قریب کی آوازیں بھی ہم سننے سے محروم رہتے ہیں۔ ماحول میں جو دوسری آلودگی ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، ایک زمانہ ہو گیا ہم نے آسمان پہ تارے نہیں دیکھے، تارے کے موجود ہیں،
ہمارے اور تاروں کے درمیان جو آلودگی ہے وہ ان کی روشنی ہم تک پہنچنے سے رکاوٹ بن رہی ہے. کسی بھی بہت دور کے کسی دیہات میں چلے جائیں جہاں آلودگی نہ ہو تو وہاں پہ آج بھی ایسے رات کو چاند جگمگ کرتا ہوا آسمان نظر آئے گا رات میں، خصوصاً اندھیری رات میں. یہی معاملہ آلودگی کا ہے. کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں بالکل سکون ہو، اور ایسی جگہ وہ یقیناً دنیا میں موجود ہوں گی، تو وہاں پہ ماحول کا سکون الگ ہوگا اور شہروں کے سکون کی بات الگ ہے. تو اس کیفیت میں بہت چھوٹی سی آواز بھی بہت دور تک جاتی تھی، جیسے بہت چھوٹی سی روشنی بھی بہت دور میں تک نظر آتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں جب کسی قسم کی آلودگی کا سوال ہی نہیں ہے، اس وقت تک یہ مصیبتیں اور یہ بلائیں ماحول میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھیں، اس وقت آپ جب تلاوت فرما رہے ہیں تو بہت دھیمی آواز میں بھی جب تلاوت کر رہے ہو تو چونکہ چھت پر ہے تو چھت پہ اور اطراف کی چونکہ چیزوں سے انسان بلند ہو جاتا ہے تھوڑا سا، تو اس لیے مزید آواز اس کے لیے کھل کر سامنے آتی ہے. نیچے سے آواز اوپر جاتی ہے اور پھر پھیل جاتی ہے، تو اس پھیلنے کی وجہ سے آواز ان تک منتقل ہوتی ہے. اس لیے اس میں جو ہے نا دونوں چیزیں اہم ہیں. ایک تو انہوں نے حضرت ام ہانی نے فرمایا کہ باللیل، رات کا واقعہ ہے، دن میں آواز کے اثرات کم ہوں گے، دن میں لوگ ہیں، چہل پہل ہے، آنا جانا ہے، آوازیں ہیں، بات چیت ہے، تو آواز کا ساؤنڈ کا جو پھیلاؤ کا جو گنجائش ہے وہ کم ہو جائے گی دوسرے شور کی وجہ سے. اور رات میں وہ سب چیزیں تھم جائیں گی تو وہ جو آواز ہے اس کو پھیلنے کا جو اس کا ایکو ہے اس کو پھیلنے کی گنجائش زیادہ بڑھ جائے گی. اور دوسرا جملہ یہاں پہ جو اہم ہے وہ ہے وَأَنَا عَلَىٰ عَرْشِي، یہ اپنے کمرے میں اندر حجرے میں بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے میں چھت پہ ہوتی تھی تو میں آواز سن لیتی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس تلاوت سننے سے یہاں پہ ام ہانی کے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ بہت بلند آواز سے کر رہے تھے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ سر نہیں تھا، یعنی بالکل آہستہ تلاوت نہیں تھی، تھوڑی سی آواز تھی جس کی وجہ سے وہ آواز ان تک پہنچ جاتی تھی. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فقرأ ورجع قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال او اللحن. یہ روایت بھی امام ترمذی کے استاد محمود بن غیلان سے ہے. وہ کہتے ہیں ابو داؤد نے ہمیں بیان کیا، ابو داؤد کہتے ہیں شعبہ نے بیان کیا، شعبہ سے نے معاویہ بن قرہ سے سنا. وہ کہتے ہیں کہ سمعت عبداللہ ابن مغفل، عبداللہ ابن مغفل ایک صحابی ہیں، ان سے انہوں نے سنا. وہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یوم الفتح، فتح مکہ کے روز، علی ناقتی، اپنی اونٹنی پر سوار دیکھا، وہ یقرأ، اور آپ اس وقت تلاوت فرما رہے تھے انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ سورہ مبارکہ جو 27ویں پارے میں نصف پارے تیسری صورت ہے سورہ محمد کے بعد اور سورہ حجرات سے پہلے، اس میں یہ بنیادی طور پہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں فتح مکہ کی بشارت تھی. تو اس لیے جب فتح مکہ ہو گیا اور اس کا محل واضح ہو گیا کہ یہ صورت اس موقع کے لیے نازل ہوئی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی تلاوت کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. داخل ہوتے ہوئے آپ نے یہ تلاوت کی ہے. تو انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے فتح مبین عطا کر دیا، آپ کو کھلی واضح روشن فتح دے دی ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، تاکہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں. قال فقرا ورجع، یہ مشکل بات ہے. آپ نے تلاوت کی اور اس میں ترجیح کی، رجع ریجیم عین. رجع بنیادی طور پہ کہتے ہیں، ویسے تو اس کے معنی لوٹانے کے ہیں، لیکن یہ عام طور پہ تلاوت کے لیے یا آواز کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد گائیگی ہوتی ہے، گانا. گویے پن جو ہوتا ہے، جب کسی چیز کو گاتا ہے تو آواز کو لوٹاتا ہے اور گلے میں وہ ایک آواز گھومتی بھی محسوس ہوتی ہے. لے جب بنتی ہے، اس کی سر میں جب آتا ہے تو آواز ایک لہراتی بھی جاتی ہے اور اس میں ایک رجوع کسی کیفیت ہوتی ہے، بار بار لوٹتی بھی گھومتی بھی جا رہی ہے، اس کو ترجیح کہتے ہیں. تو اب یہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے یہ ذکر آ رہا ہے. قرآن کریم کی قرآن کا اپنا ایک لحن ہے، قرآن کے پڑھنے کے طریقے ہیں،
قرآن کی آواز اور اس کا لہجے ہے مختلف، لیکن ان میں یہ لازم ہے کہ وہ گانے کی کیفیت نہ ہو. اگر وہ تلاوت کرتے ہوئے اگر گانے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ منع ہے، ناجائز ہے، مطلب براہ راست ناجائز ہے، اس کے جائز ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن مغفل کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تلاوت کر رہے تھے اور اس میں رجع ورجع، تو اس میں ترجیح کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی. اور آگے یہ کہتے ہیں وقال معاویہ بن قرہ، جب ان سے نقل کرنے والے ہیں معاویہ بن قرہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میں ابھی پڑھنے لگوں گا اور مجمع ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ اس قسم کا کوئی کام کیا جائے گا تو لوگوں کا اکٹھا ہو جاتے ہیں، تو لاخذت لکم فی ذلک الصوت، تو میں یہ پڑھ کے دکھاتا کیسے پڑھا تھا آپ نے، لیکن چونکہ اس میں خطرہ ہے، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، بات پھیل جائے گی، بات بڑھ جائے گی، اس لیے میں یہ انداز اختیار نہیں کر رہا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ جو بات محسوس ہوتی ہے، شارحین نے بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت سفر میں ہیں اور سواری پر ہیں، تو ایک قافلے کے ساتھ چلتے ہوئے قافلے کے ماحول کی وجہ سے فضا میں ایک ایکو سسٹم بن چکا ہے، تو وہ آواز وہاں پہ لوٹ رہی ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ آدمی کو آواز گونج رہی ہو. آپ دیکھیں نا کوئی قافلہ، اگر اب پرانی ریکارڈنگز اور فلموں میں ڈراموں میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ وہ جو صحرا میں یا پہاڑی علاقوں میں جا رہا ہے تو وہ اس میں گھوڑے کی ٹاپ گونجتی ہوئی نظر آتی ہے، گھوڑے کی ٹاپ یہاں پڑ رہی ہے، پھر تھوڑی دیر تک آواز آتی ہے اس کی، یہ وہ پورے ماحول کا ایکو ہوتا ہے. تو یہی بات یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جیسے گھوڑے کی آواز گونج رہی تو انسان کی بھی گونجے گی، انسان کی گفتگو گونجے گی تو تلاوت بھی گونجے گی. تو وہ تلاوت گونج رہی تھی، تو وہ بتا رہے ہیں کہ میں بنا کے آواز بنا کے بھی میں یہ اس کی نقل کر سکتا ہوں، لیکن نقل کرنا درست نہیں ہے اس وجہ سے کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، تو میں اس سے منع کر رہا ہوں. تو اصل بات وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت یہ صورت پڑھ رہے تھے اور اس وقت ماحول کا اثر یہ تھا کہ آپ کی بات گونجتی ہوئی اور ایک لے میں جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. اللہ اعلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مسك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. اب یہاں یہ بات واضح ہو جائے گی. امام ترمذی کے استاد قتیبہ بن سعید ہیں، وہ نوح بن قیس الحدانی سے نقل کرتے ہیں، وہ حسام بن مسک سے وہ نقل کرتے ہیں قتادہ سے. قتادہ کہتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا حسن الوجه، اللہ نے جتنے نبی بھیجے سب خوبصورت تھے، چہرے کے لحاظ سے وہ ایسے نہیں تھے کہ ان کو دیکھ کے وحشت ہو، چہرے کے حوالے سے ہر پیغمبر اللہ کی طرف سے ایسے تھے کہ ان کو دیکھ کر ایک انسیت پیدا ہو، انسان مانوس ہو، ان کو دیکھنے کا، ان کے پاس بیٹھنے کا اشتیاق پیدا ہو، نہیں ہے کہ چہرہ ہی دیکھ کے آدمی وحشت میں مبتلا ہو جائے اور بھاگ جائے. یہ بنیادی ضرورت ہے. پیغمبر جتنے بھی ہیں ان سب کی بنیادی ذمہ داری تھی لوگوں تک پیغام پہنچانا. لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں کو مانوس کرنا ضروری ہے. مانوس کرنے کے لیے ہر وہ چیز ضروری ہے جس سے لوگ مانوس ہوتے ہیں، ان میں چہرہ بھی شامل ہے. اس لیے چہرے کی خوبصورتی یا چہرے کا حسن و جمال انبیاء کرام کا امتیازی پہلو ہے، اور پھر ان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء سے کہ امام کا اور خاتم النبیین کا درجہ رکھتے ہیں، تو آپ کو اس میں مزید کمال عطا کیا گیا. اور آگے فرمایا حسن الصوت، تمام انبیاء صرف چہرے کی بات نہیں، آواز کے لحاظ سے بھی خوبصورت آواز کے حامل تھے. ظاہر ہے کہ دوسری یہ چیز بھی ضروری ہے، ان کو پیغام پہنچانا ہے تو وہ آواز کا استعمال کرنا ہے. آواز بھونڈی اور بھدی ہو تو وہ پیغام رسانی کے لیے مفید نہیں ہوتی. اس لیے یہ بنیادی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کو مؤذن رکھا جائے وہ اذان دینے کی ذمہ داری پر فائز ہوں، تو ان کی آواز بھی دیکھی جائے کہ وہ آواز کیسی ہے. آواز ایسی ہی ہونی چاہیے کہ وہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، اس کی آواز سن کر ان کو مسجد میں جانے کا داعیہ اور خیال پیدا ہو. نہیں ہے کہ اگر انسان چاہتا بھی ہے مسجد آنا تو آواز سن کے آنا چھوڑ دے. یہ شرط ہے، بنیادی شرط ہے. اللہ نے آواز دی ہے، آواز ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہے، تو اللہ نے ہر ایک کو ہر طرح کی صلاحیت عطا ہی نہیں کی. تو یہ انسانی ذمہ داری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات انسانوں پر چھوڑی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ کون سا شخص کیا کام کر سکتا ہے.
جس شخص کو جو ذمہ داری دی جا رہی ہے اس کی صلاحیت دیکھنا بھی یہ انسانوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ بھی ایک صلاحیت ہے کہ ان کے مطابق لوگوں کا فیصلہ کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ تمام انبیاء کو خوبصورت چہرہ عطا کیا گیا تھا اور خوبصورت آواز عطا کی گئی تھی۔ وَقَانَ نَبِيُّكُمْ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الصَّوْتِ، تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسن الوجہ اور حسن الصوت تھے، خوبصورت چہرے والے اور خوبصورت آواز والے تھے۔ وَقَانَ لَا يُرَجِّ، جو وہ لفظ وہاں آیا تھا وہی لفظ یہاں آیا ہے، آپ کی آواز بہت عمدہ تھی لیکن آپ آواز میں تلاوت کرتے ہوئے گانے کی طرف نہیں جاتے تھے، گانے کا شائبہ آپ کی آواز میں نہیں آتا تھا، آپ ترجیح نہیں کرتے تھے۔ تو جب آپ ترجیح نہیں کرتے تھے تو انا فتحنا لک فتحا مبینہ پڑھتے ہوئے بھی آپ نے ترجیح نہیں فرمائی ہوگی، ترجیح نہیں فرمائی، اور سننے والا سمجھ رہا ہے کہ ترجیح فرمائی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ کی آواز میں نہیں ہے، آواز آپ کے زبان مبارک سے دہن مبارک سے ادا ہونے کے بعد جب فضا کا حصہ بنی ہے تو فضا کے اثرات سے اس میں ایک ترجیح پیدا ہوئی ہے، یہ مفہوم ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت، جو ام ہانی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا وہی بات ابن عباس رضی اللہ عنہما کہہ رہے ہیں۔ امام ترمذی کے استاد عبداللہ بن عبد الرحمن ہے، وہ یحییٰ بن حسان سے نقل کرتے ہیں، وہ یحییٰ بن حسان عبد الرحمن ابن ابی الزناد سے، ابی الزناد نقل کرتے ہیں عمر ابن ابی عمر سے، وہ حضرت عکرمہ سے جو حضرت ابن عباس کے معروف شاگرد ہیں، تابعی ہیں، اور وہ نقل کرتے ہیں ابن عباس سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما معروف صحابی ہیں، کئی دفعہ ذکر آ چکا ہے، فرماتے ہیں کہ کانت قراءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قراءت ایسی تھی کہ ربما یسمعها من فی الحجرۃ وهو فی البیت، کہ وہ اپنے حجرے میں ہوتے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر میں ہوتے تھے تب بھی وہ تلاوت سن لیتے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے حجرے میں بیان کر رہے ہیں، اپنے کمرے میں، گھر میں، کمرہ کہہ لیں حجرہ، اور کوئی شخص اپنے گھر میں ہے، کہیں اندر کی کوٹھڑی میں، باہر کے دالان میں یا باہر کے کمروں میں نہیں ہے، تو وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تلاوت سن لیتا تھا، یعنی بہت پست آواز سے نہیں پڑھتے تھے، ایسی آواز ہوتی تھی، وہی ماحول کی بات کہ ماحول میں خاموشی اور سناٹا اور سکون کی کیفیت ہوتی تھی تو آواز وہاں تک پہنچ جاتی تھی۔ یہ باب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تلاوت اور قرات کے بارے میں تھا۔ آگے دوسرا باب آ رہا ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بکا کے بارے میں۔ بکا کہتے ہیں رونے کو۔ باب ما جاء فی بکاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه عزيز كعزيز المرجل من البكاء۔ اس باب کی پہلی روایت امام ترمذی کے استاد سوید ابن نصر سے ہے، وہ عبداللہ ابن مبارک سے نقل کرتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک حماد ابن سلمہ سے، حماد ابن سلمہ ثابت سے، ثابت مطرف سے۔ مطرف کی وضاحت کرتے ہیں امام ترمذی کہ وہ ابن عبداللہ ابن الشخیر، مطرف کا پورا نام جو پورا تعارف ہے وہ یہ کہ وہ ابن عبداللہ ابن شخیر کے بیٹے ہیں، اور عبداللہ ابن شخیر نقل کرتے ہیں، یعنی مطرف نقل کرتے ہیں اپنے والد سے، یعنی عبداللہ ابن شخیر سے، وہ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تلاوت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، عام بغیر نماز کی تلاوت نہیں تھی، نماز کی تلاوت تھی۔ یہاں یہ دیکھیں کہ روایات میں جب بھی تلاوت کا ذکر آ رہا ہے نماز میں آ رہا ہے، تو یہ جو ہماری تلاوت ہے یہ مجبوری کی تلاوت ہے، کیونکہ ہمیں دیکھ کے پڑھنا ہے، زبانی یاد نہیں ہوتا، حافظ نہیں ہوتے،
بہت تھوڑا سا قرآن بھی ہمارے ذہنوں میں محفوظ نہیں ہوتا، تو ہماری مجبوری ہمیں دیکھ کے پڑھنا ہے. لیکن جو اصل تلاوت ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت نماز میں ہے. پارے ہو کے پارے، سورتوں کی صورتیں پڑھتے چلے جاتے ہیں آپ تہجد میں بھی اور دوسرے واقعات میں بھی. قرآن کھول کے جو پڑھا جائے گا جو آئیڈیل ہے، دونوں طرح جائز ہے، انکار کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن قرآن کھول کے جو پڑھا جائے گا وہ پڑھا جائے گا قرآن سمجھنے کے لیے. اور قرآن بغیر کھولے جو صرف تلاوت کی جائے گی وہ نماز میں کی جائے گی، وہ اللہ کے ساتھ براہ راست گفتگو ہوگی، براہ راست تعلق ہوگا، اس سے مانگنے کا عمل ہوگا. وہ یہ سمجھنے کا عمل ہے، وہ مانگنے کا طریقہ ہے، وہ نماز میں ہے، یہ نماز سے باہر ہے. آئیڈیل یہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ عبداللہ ابن شقیر کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ، آپ کے سینے سے جوف سے ایسی آواز بلند ہو رہی تھی جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہو. کسی چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کو دیکھیں جب وہ ابل رہی ہے تو اس میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے، ایک ارتعاش ہوتا ہے. تو رونے کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جو بکا اور رونے کی کیفیت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ طاری تھی، اس کی کیفیت ایسی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سینے میں ابال آ رہا ہے، سینے میں کچھ پک رہا ہے. یہ کیفیت بیان کر رہے ہیں ایک صحابی. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ علي، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فرأيت عيني رسول الله تحملان. امام ترمذی کے استاد محمود ابن غیلان ہیں، وہ معاویہ بن ہشام سے نقل کرتے ہیں، وہ سفیان سے، سفیان اعمش سے، اعمش ابراہیم سے، ابراہیم عبیدہ سے، عبیدہ عبداللہ ابن مسعود سے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بالکل ابتدا میں مسلمان ہونے والے صحابی ہیں. ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں بعد میں یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی روایت آ رہی ہو اور روایت میں صرف عبداللہ ہو، یہ معلوم ہو کہ یہ عبداللہ صحابی ہے، تو صرف عبداللہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے. اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں. عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، دوسرے عبداللہ بھی ہیں، عبداللہ ابن جبیر بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر ابن عاص بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ. ان کے علاوہ کسی عبداللہ کا ذکر ہوگا تو ان کی ولدیت ذکر کی جائے گی تاکہ پتہ چلے یہ کون سے ہیں. لیکن اگر کسی ولدیت کے بغیر صرف کہا جا رہا ہے عبداللہ یہ کہتے ہیں تو اس سے مراد ابن مسعود ہوتے ہیں، یہ ان کا مقام ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر مکہ مکرمہ میں ابتدائی عہد میں جب کفار کی طرف سے سختیاں عروج پر تھیں، بیت اللہ میں سب سے پہلے تلاوت کرنے کا شرف عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا ہے. انہوں نے اصرار کیا تھا، آپ نے منع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ کم ہیں، ہمیں تکلیف کا، مشقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، ہمیں تلاوت کرنی ہے. تو پھر یہ آپ نے اجازت دی تھی اور سب صحابہ اکٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی انہوں نے تلاوت شروع کی تو مشرکین نے مارنا شروع کیا تھا، ان کے چہرے پہ مارا تھا، ان کا منہ سوج گیا تھا، لیکن انہوں نے تلاوت بند نہیں کی تھی. اور یہ وہ ہیں جو عبداللہ بن مسعود، اذان ہو رہی ہے.
تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بھی ان کے لیے سعادت کی بات ہے، یہ بھی بڑا مقام کی بات ہے جو بیان ہو رہا ہے کہ حضور نے آپ سے کہا کہ میرے سامنے قرآن پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے قرآن سناؤ عبداللہ ابن مسعود سے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں ظاہر ہے کہ یہ بات تو بالکل یہی سوال کرتا کوئی بھی ہوتا. تو وہ کہتے ہیں، وہ حیرت سے کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پہ تو نازل ہوتا ہے، آپ سے تو ہمیں ملا ہے، آپ کو میں کیسے سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انی احب ان اسمع من غیری، میں یہ چاہتا ہوں میں اپنے علاوہ کسی اور سے بھی سنوں. میں تو خود پڑھتا ہوں نا، سننا الگ ہے. یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن کریم اچھے سے اچھے پڑھنے والے کو بھی سننا چاہیے. سننا الگ ہے، پڑھنا الگ ہے. ہر چیز سعادت ہے، ہر چیز لطف کی، اور اللہ کے رسول اور قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا باعث ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں خود چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، سنا کیسے جاتا ہے. فقرأت سورۃ النساء، تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سورہ نساء شروع کر دی. تو حتیٰ بلغت، جب میں اس آیت تک پہنچا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے، اس میں موجود ساری مخلوق پہ ہم نے تمہیں، پوری امت محمدیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا گیا ہے کہ ہم نے ان پہ گواہ بنایا ہے. قیامت کے دن ہم امت مسلمہ پوری دنیا کے لیے گواہ کی حیثیت بھی رکھتی ہوگی. یہ اس امت کے اعزازات میں سے ہے بطور امت، پوری امت. تو جب یہ ذکر آیا، ظاہر ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ اس آیت کی کیا کیفیت ہوگی. تو قال فرأیت عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحملان، میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور آنسو بہہ رہے تھے. تو اپنی رو میں تلاوت کیے جا رہے تھے نا. جب اس آیت پہ پہنچے تو ان کو خیال ہوا، یا انہوں نے دیکھا ہوگا آپ کے چہرے انور کی طرف. صحابہ کرام کے بارے میں یہ عام طور پہ آتا ہے کہ وہ آپ کے چہرے پہ آنکھ سے آنکھ ملا کے نہیں دیکھ سکتے تھے. آپ کی شخصیت کی وجاہت، جلالت، روب ایسا نہیں تھا کہ وہ اس میں کوئی آنکھ اٹھا سکے. تو اس میں ان کی نظر پڑی، تو دیکھا تو آپ کی آنکھیں بہہ رہی تھی. یہ مطلب اس آیت پہ تو نہیں ہوگی، شروع سے ہی کیفیت ہوگی، اس آیت پہ مزید آنسو نکل آئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بکا کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اس میں اس نسبت سے بیان کیا ہے کہ آپ رویا کرتے تھے، آنسو نکلا کرتے تھے. آنسو نکلنا اور رونا نبوت کے منافی نہیں ہے، نہ کوئی انسان کی وجاہت کے منافی ہے، نہ انسان کے بڑے پن کے مقام کے منافی ہے. یہ آپ کی سنت ہے. اور خوف خدا سے نکل رہے، اللہ کی یاد میں نکل رہے، تو اس کے تو مقام کوئی متعین ہی نہیں کر سکتا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله واثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله.
امام ترمذی کے استاد قتیبہ ہیں، قتیبہ جریر سے، جریر عطا بن صائب سے، عطا بن صائب اپنے والد یعنی صائب سے نقل کرتے ہیں، صائب نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ انکسفت الشمس یوما علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج گرہن ہوتا رہتا ہے، اب بھی ہوتا ہے، اس وقت بھی ہوتا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عہد میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں سورج بھی گرہن ہوا ہے، چاند بھی گرہن ہوا ہے، ایک سے زائد بار ہوا ہے. عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علم ہوتا تھا کہ سورج گرہن ہو رہا ہے یا چاند گرہن ہو رہا ہے، تو آپ کی سنت تھی کہ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ سنت ہے، یہ سنت ہمیں زندہ رکھنی چاہیے. اہتمام ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، ہونا چاہیے. وہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کو یاد کرنا ضروری ہوتا ہے. سورج اور چاند کا قریب آنا دور آنا، یہ ایک بات تو اس لحاظ سے تو درست ہے کہ یہ کائنات کی ایک رفتار ہے، کائنات کی ایک چال ہے، اور اس میں اب بہت پہلے سے پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کہ کب یہ واقعہ پیش آئے گا. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ جس وقت یہ کیفیت ہو رہی ہوتی ہے اس وقت بہت سی چیزیں خاص طور پر کائنات کے سفر میں قریب آ چکی ہوتی ہیں. جو قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے، جو قیامت کی کیفیت بیان کی گئی ہے، اس سے بھی محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ جو مختلف سیاروں کی چال ہے یہ ڈسٹرب ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے یہ پورا نظام تلپٹ ہو جائے گا اور کائنات تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو اس کی چونکہ اس کی ایک کیفیت اس میں پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ کی طرف رجوع ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آدمی خیریت مانگے، عافیت مانگے کہ یہ واقعہ اپنے وقت پہ ہو جائے اور اس سے کوئی لوگ دشواریوں میں نہ پڑیں. صرف سورج گرہن ہونے اور چاند گرہن ہونے سے کائنات کے تغیر اور تبدل کا تعلق نہیں ہے، جیسا کہ لوگوں کے ہاں بہت سے توہمات مشہور ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے معمول کے مطابق جب آپ کو اندازہ ہوا کہ سورج گرہن ہو رہا ہے، اندھیرا چھا رہا ہے، تو آپ نماز کے لیے نکل پڑے. اور پھر اس میں نماز طویل ہوتی ہے. نماز اس لیے طویل ہوتی ہے کہ یہ سورج گرہن کا دورانیہ طویل ہوتا ہے، چاند گرہن کا دورانیہ طویل ہوتا ہے. تو جتنے گھنٹے یہ دورانیہ ہوتا ہے، حکم یہ ہے کہ اتنے ہی گھنٹے نماز پڑھی جائے، اتنی ہی دیر اللہ کے حضور نماز میں رہیں. نماز لمبی نہ پڑھیں تو دعا لمبی کر دیں، دعا لمبی نہ کریں تو سجدہ رکوع لمبا کر دیں. یہ عمل سارا مجموعی طور پر یہ وقت دورانیہ تفریح اور تماشے کا دورانیہ نہیں ہے. اس میں اللہ کے حضور ہی انسان کو حاضر رہنا چاہیے اور اس کے آگے رونا اور گڑ گڑانا چاہیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی نماز کی جماعت ہوئی. حتیٰ لم یکد، اچھا اب آپ کیسے پڑھ رہے ہیں نماز؟ لم یکد یرکع ثم رکع ولم یکد، جب آپ کھڑے ہوئے تو یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اب آپ نماز ختم بھی کریں گے، رکوع بھی کریں. جب رکوع کیا تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یرفع راسہ، نہیں کہ بس رکوع میں جھکے ہوئے ہیں. ثم رفع راسہ فلم یکد ان یسجد، جب سر پہ کھڑے ہو گئے آپ رکوع سے اٹھ کر تو اب اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کتنی دیر کھڑے رہیں گے اور آپ سجدے میں بھی جائیں گے یا نہیں. ثم سجد فلم یکد ان یرفع راسہ، سجدے میں چلے گئے تو اب یہ اندازہ نہیں تھا کہ سجدے سے سر اٹھائیں گے یا نہیں. تو اسی طرح آپ نے پوری نماز پڑھی. جب نماز سے اور جب آپ نے سر اٹھایا اور اس کے بعد پھر آپ یہ دعا کرنے لگے. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو اس کا وعدہ یاد دلا رہے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہوں گے، امت مسلمہ میں آپ کا وجود ہوگا، اس وقت تک ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. تو ہو سکتا ہے یہ عذاب کی کیفیت ہو سکتا ہے کائنات میں کوئی تغیر، بڑا تغیر و تبدل پیدا ہو رہا ہو. تو اس لیے اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ ربی علم تعیدنی اللہ تعذبہم وانا فیہم، تو نے کیا وعدہ نہیں کیا تھا مجھ سے کہ جب تک میں ان میں موجود رہوں گا اس امت میں تو عذاب نہیں دے گا. ربی علم تعیدنی اللہ تعذبہم وہم یستغفرون، اے اللہ تو نے کیا وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب تک میں ان کے لیے معافی مانگتا رہوں گا، استغفار کرتا رہوں گا تو ان کو عذاب نہیں دے گا. ونحن نستغفر، کیا اسلوب ہے، کیا بیان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے وعدہ کیا تھا نا کہ جب تک میں اس امت کے لیے استغفار کرتا رہوں گا تو اس کو عذاب نہیں دے گا. ونحن نستغفر، میں اس وقت بھی تیرے لیے، تیرے سامنے امت کے لیے استغفار کر رہا ہوں، تو ان سے عذاب ٹال دے. یہ اس آیت سے آپ یاد فرما رہے ہیں.
فلما صلی رکعتین انجلت الشمس، اس طرح آپ نے 2 رکعت مکمل کی، اور جیسے ہی نماز کی یہ 2 رکعت مکمل ہوئی، انجلت الشمس، سورج صاف ہو گیا، روشن ہو گیا، اس کا گہن ختم ہو گیا۔ فقامہ، نماز ختم ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد اب آپ نے خطبہ دیا ہے، تقریر کی ہے صحابہ اکرام کو۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز غلط پیدا ہو رہی ہے، لوگوں میں غلط تصور جا رہا ہے، لوگوں میں غلط تاثر جا رہا ہے، لوگوں کے اعتقاد بگڑ رہے ہیں، لوگوں کی رائے تبدیل ہو رہی ہے، آپ فوراً توجہ دلاتے تھے۔ تو آپ کھڑے ہو کے فرمانے لگے، پہلے اللہ جیسے خطبہ پڑھا جاتا ہے، اللہ کی حمد کی جاتی ہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اور اس کے بعد پھر اس کی تعریف وغیرہ کرنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان، سورج ہو یا چاند ہو، یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، 2 بڑی نشانیاں ہیں۔ نشانی، آیت، آیت قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے، ہم پہلے بھی توجہ دلا چکے ہیں۔ کہ آیت سے مراد اللہ کا معجزہ ہوتا ہے، اللہ کی بڑی علامت، بڑی نشانی ہوتی ہے۔ سورج اور چاند اور اس کی چال اور اس کا وجود اور اس کے فائدے، یہ سب اللہ کی علامت ہیں۔ سورج کی مثال دیکھ لیں، سورج کی قوت دیکھ لیں، سورج کی قدرت دیکھ لیں، پھر اس کی رفتار دیکھ لیں، اس رفتار پر اللہ کی یا اس ماحول کی پوری گرفت دیکھ لیں کہ وہ اپنی ایک چال سے چل رہا ہے، اس میں کوئی رد و بدل، کوئی تغیر نہیں ہے۔ تو ان الشمس والقمر آیتان، یہ اللہ کی علامتیں، نشانیاں ہیں، معجزے ہیں۔ اور اس میں آگے فرمایا کہ آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ ہوا یہ تھا کہ اسی موقع پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تھی، بچپن میں ہی، چھوٹے سے پیدا ہوئے تو انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہوئے اور وہ فوت ہو گئے۔ تو انہوں نے اس وقت یہ بات کی کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ پھر جب سورج گرہن ہونے کا، یہ دیکھو یہ اس کی نشانی ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سورج گرہن۔ ان کے ہاں یہ ماضی میں مشہور رہا کہ سورج اور چاند کا گرہن کسی بھی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی وجہ کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے، ہونے کا یہ بڑا حادثہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صاحبزادے فوت ہو گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت خطبہ دے کے فرمایا کہ آیاتانی من آیات اللہ لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کی نہ زندگی سے گرہن لگتا ہے نہ وفات سے۔ سورج گرہن، چاند گرہن کی اپنی دنیا ہے، دنیا میں لوگوں کے آنے اور پیدا ہونے اور رخصت ہونے کی الگ رفتار ہے، الگ تعلق ہے، یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتی نہیں ہیں۔ فَإِذَا انْكَسَفَ فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، لیکن جب گرہن ہو جائے سورج کا یا چاند کا تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اس کی طرف اپنے آپ کو کھپا دو اور لگ جاؤ، اللہ کو یاد کرنے میں مصروف ہو جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں آزمائش کا پہلو پیدا نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وضاحت فرمائی کہ یہ معاملہ کسی کی موت اور حیات سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ ایک عام رفتار ہے وقت کی جس کے تحت یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضع بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت ايمن فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم تبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إنما المؤمنون بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين جنبه وهو يحمد الله عز وجل۔ یہاں ایک اور واقعہ بیان ہو رہا ہے، کس کا واقعہ ہے اس کی وضاحت روایت میں بھی نہیں ہے اور قیاس کرنا بھی مشکل ہے۔ پہلے روایت کے الفاظ دیکھ لیں۔ امام ترمذی کے استاد محمود بن غیلان ہے، وہ ابو احمد سے، ابو احمد سفیان سے، سفیان عطا بن صاحب سے، وہ اکرمہ سے، اکرمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنۃ لہ تقضی، آپ نے اپنے بچے کو یا بیٹی کو ہاتھ میں لیا جو جس کی وفات قریب تھی، جو وفات ہو چکی تھی، بس وفات ہو رہی تھی، آپ نے اس کو اپنے گود میں لے لیا۔ فماتت وہی بین یدیہ، وہ آپ کے سامنے تھی، اسی حالت میں وفات ہو گئی۔ اب یہ تو حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، لیکن وہاں ابنتن کا ہے، ابن نہیں کا، وہ تو بیٹے ہیں، بیٹی تو نہیں ہے۔
آپ کی بیٹی کوئی ایسی چھوٹی نہیں تھی کہ تو بالکل ایسے گود میں لیا جائے یا بالکل سامنے ہو، ورنہ آپ کی صاحبزادیوں کی وفات تو آپ کے سامنے، حضرت رقیہ کی بھی آپ کے سامنے ہوئی، ام کلثوم کی بھی آپ کے سامنے ہوئی. تو اس سے مراد آپ کی کوئی نواسی بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی بیٹی کہلاتی ہے نا. جو بھی ہو، اصل مقصد تو واقعہ نہیں ہے، اس واقعے میں پیش آنے والے معاملات ہیں. تو وہ آپ کے سامنے، آپ کی گود میں ہے، آپ کے سامنے ہے، اور اس کی وفات ہو جاتی ہے، اور آپ کی بچی ہے، بیٹی ہو یا نواسی ہو، نواسے سے تو اور زیادہ محبت ہوتی ہے. تو ام ایمن جو آپ کی خادمہ ہے پرانی، وہ اس موقع پر رو پڑی. صرف روئی نہیں، چلائی ہیں. رونا جائز ہے، یہاں ممنوع ہو رہا ہے، ممانعت کی جا رہی ہے، تو روئی نہیں ہے، چلائی ہیں. جب وہ صاحت ام ایمنہ، جب ام ایمن چلائی ہیں تو فقالا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ التسلیم نے ان کو ڈانٹا ہے. اب کیفیت کیا ہے؟ آپ کی بچی یا آپ کی نواسی آپ کے سامنے جان دے رہی ہے، دم توڑ رہی ہے، اس کیفیت میں آپ کو شریعت کا یہ خیال ہے، آپ کہتے ہیں فوراً، آپ اس کو کہتے ہیں کہ لے تم حضور میرے سامنے رو رہی ہو، چلا رہی ہو. تبکین عند رسول اللہ، یہاں رونے کا لفظ آ رہا ہے، تبکین. اوپر آیا لفظ صاحت، چلانا، چیخنا، آواز سے. رونا آواز سے نہیں ہوتا، آواز تھوڑی بہت بلند ہو جاتی ہے، ہلکی پھلکی ہلکی سی آواز، لیکن جو آواز سے بلندی سے رویا جائے وہ اس کو صاحہ کہتے ہیں، چیخنا، چلانا. تو رونا منع نہیں ہے، چلانا منع ہے. رونا فطرت ہے، چلانا اس کا جذباتی اظہار ہے جو قابل گرفت ہے، اور جو قابل اصلاح ہے، جس پہ انسان گرفت کر سکتا ہے. بہتے ہوئے آنسوؤں پہ انسان کی گرفت نہیں ہوتی، وہ نہیں روکے جا سکتے. تو جو انسان کے گرفت میں ہے اس کو منع کیا گیا ہے، جو انسان کی گرفت میں نہیں ہے اس کو منع نہیں کیا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ فوراً ان کو کہ اللہ کے رسول کے سامنے تم رو رہی ہو، یعنی چلا رہی ہو. تو انہوں نے فوراً پلٹ کے کہا الست اراک تبکی. اب یہاں سے ایک اور چیز بھی سمجھیے، وہ آپ کی خادمہ ہے. خادمہ کا اس وقت کیا تصور تھا؟ تو ملازم نہیں تھے، وہ تو غلام تھے. آپ بے شک آزاد کر دیں، ان کی اسٹیٹس تو غلاموں کا ہوتا تھا. غلام کی تو کوئی لائف نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی پسند ناپسند نہیں ہے، کوئی مرضی نہیں ہے. آج کا ہمارا کوئی ملازم بھی ہم سے پلٹ کے سوال کر سکتا ہے؟ ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم اپنے کسی ملازم سے بھی کبھی سوال سن لیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی خادمہ آپ کو جب اس کو ڈانٹتے ہیں، منع کرتے ہیں، تو میرے سامنے رو رہی ہو، چلا رہی ہو، تو وہ کہتے ہیں آپ بھی تو رو رہے ہیں. فوراً سوال کیا. اتنی آزادی تھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے، اتنی گنجائش تھی لوگوں کے مزاجوں میں. بے ادبی الگ تصور ہے، سوال مسئلہ پوچھنے کا، بات واضح کرنے کا الگ اظہار ہے، الگ اختیار ہے، الگ ضرورت ہے. بے ادبی سمجھ میں آتی ہے، نظر آتی ہے، لیکن سوال کو ہی بے ادبی سمجھ لیا جائے تو یہ ہماری حماقت ہے. اس کی وجہ سے علم کا سفر رک جاتا ہے، جیسے ہمارا رکا ہوا ہے. ہم نے صرف چند باتیں سنی ہوئی، اس کے علاوہ ہم دین سے واقف ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نہ پوچھتے ہیں، اور نہ جن لوگوں سے پوچھنا ہے ہمیں وہ ہمیں پوچھنے کی اجازت دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے جب وہ ام ایمن نے چلانا شروع کیا، بے شک وہ بے ساختہ ہوگا، قدرتی ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو اور اگر آپ خاموش ہو جائیں تو وہ تو سند بن جاتا ہے، وہ تو دلیل بن جاتا ہے، وہ تو شریعت بن جاتا ہے. تو آپ کے لیے لازم تھا کہ آپ منع کرتے، آپ نے منع کیا فوراً. انہوں نے منع کرنے پہ پوچھ لیا کہ آپ بھی تو رو رہے ہیں. تو اب آپ نے جو جملہ کہا وہ کہتا ہے انی لست اب کی، حالانکہ رو رہے ہیں، آنسو ہیں. اس کے باوجود جب ام ایمن کہتی ہیں کہ آپ بھی تو رو رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں رو نہیں رہا، بلکہ کیا فرماتا ہے انما یہ رحمت. یہ عجیب بات کہی آپ نے. بات یہ کہ رو نہیں رہا کا مطلب میں تمہاری طرح نہیں رو رہا. رونا تو واضح ہے، آنسو ہے. آنسوؤں کو اگر رونا کہا جاتا ہے، اور یقیناً رونا کہا جاتا ہے، تو وہ تو موجود ہے. تو آپ نے اصل میں فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں رو رہا، اور آگے فرمایا انما یہ رحمہ،
یعنی یہ جو قدرتی طور پر کسی کی وفات کو دیکھ کر، کسی کی وفات کا سن کر، کسی قریبی عزیز کے بچھڑنے کا دکھ محسوس کر کے کسی کی آنکھوں سے نکلنے والے جو آنسو ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، ان کو مت روکو، یہ دل کی نرمی کی علامت ہے، یہ قابل گرفت نہیں ہو سکتا معاملہ۔ تو کسی بھی دکھ کو، کسی بھی درد کو، کسی کے غم کو محسوس کرنا بھی رحمت ہے، اور اگر ہم کسی کا دکھ محسوس نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قابل توجہ ہے، ہم پہ اللہ کی رحمت نہیں ہے اور ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ تو کتنے ہی بڑے واقعات ہم پہ گزر جائیں اور ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم ان سے اچٹتی ہوئی نظر ڈال کے گزر جاتے ہیں، ہم پہ، ہمارے جسم پہ، وجود پہ اس کا اثر تک مرتب نہیں ہوتا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے دل وہ نہیں ہے جو ایک مسلمان کا دل ہونا چاہیے، جو اللہ کی رحمت سے مملو ہوتا ہے اور بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انما یہ رحمہ ان المؤمنون بکل خیر علی کل حال، مومن کی تو پوری زندگی ہر حال میں خیر پر ہوتی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں ان حتیٰ کے آگے کیا فرمایا، ان نفس تنزع من بین جنبی، جب اس کی روح اس سے چھینی جا رہی ہے، کھینچی جا رہی ہے، نکالی جا رہی ہے، قبض کی جا رہی ہے، تب بھی وہ یہی کہتا ہے کہ الحمدللہ عز وجل۔ ظاہر ہے کہ جان تو سب کی نکلنی ہے، تو مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو جب بھی کہہ رہا ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ رحمت ہے، یہ حمد ہے، یہ تحمید ہے، لیکن تکلیف ہے، درد ہے، دکھ ہے، وہ انسانی وجود پر مرتب ہو رہا ہے، انسانی وجود اس کے اثرات محسوس کرے گا اور اس کے نتیجے معصوم نکلیں گے، وہ رحمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قابل گرفت نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مزعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان۔ امام ترمذی کے استاد محمد ابن بشار ہیں، ان کے استاد عبد الرحمن ابن مہدی ہیں، ان کے استاد سفیان ہیں، سفیان عاصم بن عبید اللہ سے نقل کرتے ہیں، وہ قاسم بن محمد سے، قاسم بن محمد نقل کرتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل عثمان ابن مزعون وهو میت۔ عثمان ابن مزعون ابتدائی صحابہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، انتہائی بلند درجے کے صحابہ میں سے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی میت آپ کے سامنے موجود تھی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی کو اس حالت میں ان کے چہرے کو بوسہ دیا، ان کا ماتھا چوما، وہ میت، انتقال کے بعد وہ یبکی، اس کیفیت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم رو رہے تھے، بلکہ راوی یہ کہتے ہیں اوقال عیناہ تحرقان، آپ کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ تو ثابت یہی کرنا ہے کہ اس ایسے جذباتی مواقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے ہیں، یہ شریعت میں کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، یہ فطری چیز ہے اور اس کا اظہار ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی ہوا ہے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة قال ابو طلحة انا قال انزل فنزل في قبرها۔ امام ترمذی کے استاد اسحاق ابن منصور ہیں، وہ نقل کرتے ہیں ابو عامر سے، ابو عامر فلیح سے، فلیح کا نام بتاتے ہیں کہ وہ فلیح کون ہے، یہ ابن سلیمان ہے، سلیمان کے بیٹے، وہ فلیح ابن سلیمان نقل کرتے ہیں ہلال بن علی سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال شہیدنا ابنۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک صاحبزادی کی وفات کے موقع پر ہم جمع تھے، یہ غالباً ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ ہے، جو آپ کی صاحبزادی تھیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر، قبر کے موقع پر جب تدفین کے لیے لوگ جیسے بیٹھے ہوتے ہیں آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، فرأیت عینیہ تدمعان، بتانا تو بس یہاں یہ ہے کہ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھیں رواں تھیں، ان سے آنسو بہہ رہے تھے۔
فقال افیکم رجل لم یقارف اللیلہ، آپ نے یہاں فرمایا کہ افیکم رجل لم یقارف اللیلہ، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے قارف اللیلہ نہیں کیا؟ یقارف اللیلہ کے کئی معنی ہیں، رات میں کوئی گناہ نہیں کیا کسی نے، رات میں کسی نے اپنے اہلیہ سے تعلق استوار نہیں کیا، یا یہاں سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جس نے رات میں کوئی عبادت کی ہے اور رات میں کوئی عشاء کے بعد جلد سو گیا ہے، رات کو گپ شپ میں وقت نہیں گزارا، تو کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، نیکی کی مراد ہے نا یہاں پہ بس۔ قال ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں، تو قال انزل، انہیں کہا اچھا تم قبر میں اترو، فنزل فی قبرها، ان کو قبر میں اتارا گیا اور انہوں نے پھر قبر میں اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی تدفین کی۔ ظاہر ہے کہ لٹانے کے لیے اترنا ضروری ہوتا ہے، وہ اس کے لیے آپ نے یہ اہتمام کیا کہ یہ فرمایا کہ فلاں شخص اترے۔ تو اصل بتانا یہاں یہی مقصود تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صاحبزادی کے انتقال کے وقت بھی آپ کے آنسو بہہ رہے تھے، آپ کے صاحبزادے کے انتقال کے وقت بھی آنسو بہہ رہے تھے، آپ کے قریبی صحابہ کی کوئی وفات ہوتی تھی تب بھی آپ کے آنسو بہتے تھے۔ تو رونا یا آنسوؤں کا نکل آنا یہ فطری تقاضا ہے، بلکہ اس کو آپ نے رحمت فرمایا ہے، یہ فطری چیز ہے، یہ قابل گرفت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انسان کے دل کی نرمی کی علامت ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بعض جگہوں پہ جو اس کو معیوب اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ معیوب سمجھنا غلط ہے، اس کو اس نظر سے دیکھنا درست نہیں ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سے ثابت شدہ ایک فطرت اور سنت ہے، اس کو ضابطے میں رکھنا، شریعت کے تقاضوں کو اس وقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ وہ شریعت کے تقاضے بھی یہاں بیان ہو گئے کہ اس موقع پر چیخنا اور چلانا یہ جائز نہیں ہے، یہ بات انسان کنٹرول کر سکتا ہے، گرفت میں رکھ سکتا ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ ہمارے آج کے درس کی آخری روایت تھی، انشاءاللہ 327 سے ہم آئندہ درس کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔